بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم ایسا کیا عمل کریں کہ جو ہماری قبولیت کا باعث ہو۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اسم اعظم ایک ایسا اسم ہے جس کو جب پکار کے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس پکار کو کبھی رد نہیں کرتے اور دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسم اعظم کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں تلاش کرو۔ جب اہل علم نے باریک بینی سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا تو اس میں سے ایک چیز مشترک نکلی، وہ یہ کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں ہے اللہ لا الہ الا الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ لا الہ الا الحی القیوم ہی اسم اعظم ہے۔ یہ آیت کیونکہ سورہ بقرہ میں ہے اور قرآن کی سب سے عظمت والی آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کا ورد جو ہے اگر انسان اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور جس مقصد کے لیے آیت الکرسی کو پڑھے گا اس میں اسم اعظم کی پکار ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسم اعظم کو پکارا جائے تو اس کا جواب نہ آئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ وہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنے، اور آیت الکرسی سے ہماری حفاظت بھی ہے، اس سے ہماری دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، اور جس مقصد کے لیے بھی ہم آیت الکرسی پڑھ کے دعا کریں گے وہ قبول ہوگی اور ہم مستجاب الدعایات ہو جائیں گے، یعنی دعاؤں کی قبولیت والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیت الکرسی کا ورد اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ رب العزت سے جو بھی عرض کریں، جو بھی دعا مانگیں وہ ہماری قبول ہو۔ آئیں آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آیت الکرسی کے ورد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔